بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایصال ثواب، ایصال کا معنی پہنچانا اور ثواب کے معنی ثواب۔ تو ایصال ثواب کا مطلب کیا ہوا؟ ثواب کا پہنچانا۔ ایصال ثواب، ثواب کا پہنچانا۔ تو ایک شخص جو ہے وہ وفات پا گیا، اب اپنے کسی عمل کا ثواب اس کو بخشنا یا اس کی طرف سے کوئی اور معاملہ کرنا، اس کا ثواب اس شخص کو کیا ہوتا ہے؟ پہنچتا ہے۔ تو یہ اہل سنت کی بنیادی تعلیمات میں سے یہ بات ہے، ٹھیک ہے، کہ دوسرے کے عمل کا ثواب دوسرے شخص کو پہنچتا ہے۔ باقی یہ جو قرآن مجید میں آیات ہیں وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، وہ اس کے منافی نہیں ہے، تو وہ صرف اس دنیا کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، وہ اس کے منافی نہیں ہے۔ اور بہت سی حدیث اس پر کیا کر رہی ہیں؟ دلالت کرتی ہیں۔ جیسے ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، انہوں نے کہا کہ میرے والد یا والدہ وفات پا گئے اور انہوں نے کوئی وصیت نہیں کی، اگر میں ان کی طرف سے کچھ صدقہ وغیرہ کر دوں تو کیا ان کو اس کا ثواب پہنچے گا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں جی، اس کا ثواب جو ہے ان کو پہنچے گا۔ اور بعض حدیث مبارکہ میں نیک اولاد کا بھی ذکر آتا ہے کہ ایسی نیک اولاد جو کیا کرے، والدین کے لیے دعا کرے، تو یہ بھی ان کے لیے کیا ہے؟ صدقہ جاریہ ہے۔ تو عمل خیر چاہے وہ بدنی ہو یا مالی ہو، دونوں کا ثواب بخشنے سے میت کو پہنچ جاتا ہے۔ مثلا کوئی نفل وغیرہ پڑھ کر اس کا ثواب اس کو بخش دیں، یا کوئی نفلی روزے رکھیں اس کا ثواب ان کو بخش دیا، کوئی نفل حج کیا اس کا ثواب ان کو بخش دیا، البتہ فرض میں نہیں ہو، ٹھیک ہے۔ مثلا کسی کی ایک شخص وفات پا گیا، اس کی فرض نمازیں رہتی تھیں، اس کی طرف سے کوئی اور نمازیں پڑھے، ایسا نہیں ہو، وہ اس کا پھر کیا کرنا پڑے گا؟ فدیہ دینا پڑے گا، ٹھیک ہے، ایک نماز کا جو فدیہ ہے وہ دینا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ وہ کم سے کم جو ہے ایک صدقۃ الفطر کی مقدار وہ ہوتا ہے، ایک نماز کا فدیہ جو۔ اب میت کے لیے کون کون سے کام کیے جا سکتے ہیں؟ ایصال ثواب کی چند صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بدنی عبادت ہو، جیسے نفل نماز، نفل روزہ، نفل حج، قرآن پاک کی تلاوت، تو ان کا ثواب اس شخص کو پہنچتا ہے۔ اچھا، پھر اس میں ایک اور چیز بھی ضروری ہے جو ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ مثلا جس شخص کا والد فوت ہوا ہے نا، اس کی اپنے والد صاحب کے ساتھ جو عقیدت، جو تعلق، جو مناسبت ہوگی نا، وہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی، کسی دوسرے تیسرے بندے کی نہیں ہو سکتی۔ تو عام طور پر لوگ یہ کرتے ہیں ایسے مواقع کے اوپر جو ہے وہ کیا کیے جاتے ہیں؟ خدمات لی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور گھروں سے بچے پڑھوانے کے لیے لے جاتے ہیں، اس قسم کے معاملات۔ تو یہ بھی ایصال ثواب کی ہی شکل ہے، لیکن اس میں بہتر یہ ہے کہ وہ جو گھر کے لوگ ہیں وہ خود اس میں کیا کریں، خود جتنا زیادہ ایصال ثواب کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ وہ کریں، ٹھیک ہے۔ کوئی تسبیحات کی جا سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس کی ایک صورت ہے خدمت خلق کا کوئی کام، کوئی فلاحی وقت کام، مثلا کسی جگہ کوئی نلکا لگوا دیا جہاں لوگوں کو ضرورت ہے، کہ اب لوگ وہاں سے کیا کرتے رہیں؟ پانی پیتے رہیں گے۔ یہ کسی جگہ کوئی تعلیمی ادارہ بنا دیا، اب لوگ وہاں سے کیا کر رہے ہیں؟ مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ کوئی مسجد بنا دی، یا کوئی مسجد بنی ہوئی ہے اس میں کوئی ضرورت ہے وہ پوری کر دی، کوئی مدرسہ بنا دیا ہے، کوئی مدرسہ بن رہا ہے اس میں کوئی کمرہ کیا کر دیا، تعمیر کر دی، اور میت کے لیے ثواب کی نیت کر لی جائے، ٹھیک ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ بذات خود کسی محتاج ضرورت مند کو کوئی چیز دے دینا۔ پھر ایصال ثواب کب کیا جائے؟ یہ اہم بات ہے۔ ایصال ثواب جو ہے نا 24 گھنٹے میں وہ کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے اور کسی بھی دن کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے کسی خاص دن کو مقرر کرنا اگر تو عرف کی وجہ سے ہو، جیسے مثلا اتوار کا دن مقرر کیا کہ سارے لوگ کیا ہوں گے، اس دن عام طور پہ لوگوں کو چھٹی ہوتی ہے تو ان کے لیے آنا آسان ہوگا، یہ تو ٹھیک۔ لیکن اگر کوئی خاص دن متعین کیا اور یہ سمجھا کہ اگر اس دن ایصال ثواب نہ ہوا تو ثواب میں کمی آ جائے گی یا ثواب نہیں ہوگا، تو یہ لازم، اس کو لازم سمجھنا ہی کیا نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ ایصال ثواب جو ہے وہ کسی بھی دن کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے۔
پھر ایک اور وضاحت جو ہے اصال ثواب کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ بعض لوگ پھر اس چیز میں اتنا زیادہ اہتمام کرتے ہیں نا کہ وہ قرضہ لینے تک نوبت چلی جاتی ہے. یہ بھی درست نہیں. یہ اسی طرح جو شخص وفات پا گیا نا، اس نے مثلا کسی لوگوں کو قرض دینا ہے، اب اس سے بھی زیادہ اہتمام جو اس کے ورثاء ہیں وہ اس چیز کا کر رہے ہیں کہ جی ہم اس کی طرف سے کیا کریں، اصال ثواب کریں. ٹھیک ہے، اب زیادہ ضروری ہے کہ اس کی طرف سے جو لوگوں کے حقوق متعلق ہیں وہ ان کی پہلے ادائیگی کی جائے، ان حقوق کو ادا کیا جائے. مثلا اس نے کسی کا قرض دینا ہے تو وہ معلوم کر کے کیا کیا جائے. مثلا اگر کسی کے والد صاحب وفات پا گئے تو ان کا قرضہ اتارا جائے، اس لیے کہ قرض کے حوالے سے یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایسے شخص کا جنازہ نہیں پڑھاتے کہ جس کے اوپر قرضہ ہوتا تھا. مطلب یہ ہے کہ اس کا یہ کس چیز کی ناپسندیدگی کی علامت ہے یہ. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کے ذمہ اگر کوئی قرض وغیرہ ہے اس کو ادا کرنا، جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ یغفر للشہید کل شیء. اب دیکھو نا، وہ شخص کہ جس نے اپنی ذات کے لیے بھی نہیں، اپنے گھر والوں کے لیے بھی نہیں، خالصتاً کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی جان تک کیا کر پیش کر شہید، اس کے لیے ہر چیز معاف کر دی جاتی ہے الا الدین، مگر قرض. یعنی قرض جو ہے نا یہ اس کا بھی معاف نہیں ہوتا. تو اس لیے میت کے لیے اصال ثواب سے پہلے ان چیزوں کو دیکھنا یہ بھی جو اہل خانہ ہیں ان کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کا طریقہ عام طور پر ہمارے معاشرے میں یہ کیا جاتا ہے کہ وہ جنازے کے وقت میں اعلان کرتے ہیں. اکثر آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ جنازے سے پہلے یا بعد میں اعلان کیا جاتا ہے کہ جن لوگوں کا کوئی معاملات ہوں وہ ان لوگوں سے کیا کر لیں، رابطہ کر لیں. ٹھیک ہے، تو عام طور پر پھر یہ ہوتا ہے کہ اس وقت غم کی کیفیت ہوتی ہے، موقع ماحول ایسا بنا ہوتا ہے کہ اب لوگ کسی شرم کی وجہ سے یا اور کسی حجاب کی وجہ سے بات نہیں کرتے. مثلا اگلا بندہ کیا سوچے گا کہ ہم اس کیفیت میں، اور یہ آگے کہہ رہے ہیں کہ جی میرا قرضہ ہے آپ کے اوپر، یا آپ کے والد صاحب جو بھی بھائی وفات پا گئے، کچھ بھی ہو گیا. تو عام طور پر لوگ پھر کیا کرتے ہیں، وہ مطالبہ اپنا چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن تو اس میں پھر جو اہل میت ہیں اب ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ کیا کریں، اس چیز کی تصدیق کریں. تو اگر ان کو پتہ ہو تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بہتر یہ ہے، اس لیے شریعت نے وصیت کی اہمیت پر بہت زیادہ زور دی. یعنی پہلے تو وصیت فرض تھی، بعد میں پھر البتہ مستحب اب بھی ہے. وصیت کے معنی اور یہی ہے کہ انسان کا جو بھی معاملہ کسی کے ساتھ ہو وہ اس کو کیا کرے، یعنی وہ ہر وقت اس کے پاس تیار رہے. اسی لیے شریعت نے معاملات کی اہمیت پر کیا کیا، زور دیا ہے. اور معاملات میں یہ کہا گیا کہ کیا کرو، ان کو لکھ لیا کرو. ٹھیک ہے، قرآن مجید کی جو سب سے طویل آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282، اس کو آیت مداینت بھی کہتے ہیں. تو اس کا عنوان بھی کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ. تو اس میں معاملات کی اہمیت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جب کوئی مدت تک کا معاملہ کرو تو اس کو کیا بہتر ہے کہ اس کو کیا کر لیا کرو، لکھ لیا کرو. اور یہ سنت کہ یعنی قرآن کا حکم ہے، تو مستحب یہ ہے کہ اس کو کیا کر لیا جائے، لکھ لیا جائے، کسی کے ساتھ بھی کوئی معاملہ کیا جائے. تو اس سے یہ ہوگا کہ اگر انسان برحال موت تو ایک یعنی برحق ہے، ایک ایسی حقیقت ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، تو کسی کے وقت کا پتہ نہیں ہوتا. تو اب بعد میں جو پیچھے والے لوگ ہیں ان کے لیے اس میں کیا ہوتی ہے، آسانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اگر کوئی ایسی تحریر مل جائے ورثاء کو تو پھر وہ ان لوگوں سے دوبارہ کیا کریں، رابطہ کریں، تاکہ اگر انہوں نے بالفرض معاف بھی کیا ہے تو اس چیز کی تصدیق ہو. ٹھیک ہے، اس وقت تو وقتی حالات کی کیفیت ہے. اسی طرح بعض جگہوں پر یہ آتا ہے کہ نکاح کے وقت جو لڑکی ہوتی ہے نا اس کا مہر بہت زیادہ رکھواتے ہیں، کیونکہ اس وقت کیا ہوتا ہے، یعنی ایک مجمع ہوتا ہے، رشتہ دار ہوتے ہیں اور بھی لوگ ہوتے ہیں، تو ان کو صرف دکھانے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں،
مہر جو ہے نا وہ بہت زیادہ لکھواتا ہے. اب مہر جو ہے وہ جو لڑکی ہے جو بیوی ہے اس کا حق ہوتا ہے، اور اس کو ادا کرنا یہ کیا اس کے لیے ضروری ہے، شوہر کے ذمہ یہ چیز ضروری ہے. اور اگر یہ فوری ادا کیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے. اس کی دو قسمیں آتی ہیں، مہر معجل اور معجل. معجل عین کے ساتھ، مہر معجل الف حمزہ کے ساتھ وہ تو ہوتا ہے کہ جو کچھ ہو کے بعد ادا کرنا، اور مہر معجل اجلت سے ہے فوری، اس کی فوری ادائیگی. تو مہر میں بہتر یہ ہے کہ اس کو فوری ادائیگی. اب اس میں ہوتا ہے کہ وہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا کروا لیتے ہیں، بہت زیادہ لکھوا لیتے ہیں اور لوگوں میں شہرت بھی ہو جاتی ہے. اور دوسری طرف بھی لوگ کیا کرتے ہیں، چونکہ وہ جس وقت بالکل نئی نئی بہو ہوتی ہے، ظاہر بات ہے اس کو کچھ حجاب ہوتا ہے، کچھ ایک اس میں فطری طور پر بھی عورت کے اندر حیا ہوتی ہے کہ وہ فوری طور پر ہر جگہ کھل کر اظہار نہیں کرتی اپنی بات. اس وقت شروع میں وہ کیا کرتے ہیں، یعنی ابتدا میں شرما شرمی کے اندر وہ کیا کرتی ہوتی ہے، پھر معاف کر دیتی ہے. اس معافی کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس لیے اس کے اندر بھی یعنی اب ساتھ تسلی کرنا ضروری ہے تاکہ پتہ لگ جائے کہ واقعی اس نے کیا کیا، اپنی خوشی سے معاف کیا، یعنی کسی حالات کے دباؤ میں آ کر یا وقتی حالات کے پیش نظر اس نے ایسا نہیں کیا. ٹھیک ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ الا لا یحل مال امرئ الا بطیب نفس منہ، کہ ایک شخص کے لیے دوسرے مسلمان کا مال، دوسرے کسی شخص کا مال وہ حلال نہیں ہے مگر اس کی رضامندی کے ساتھ، اس کی خوشی کے ساتھ. تو اب یہ اصل تو یہ مال اسی کا حق ہے، تو اب یہ دوسرے کے لیے حلال اسی وقت ہوگا جب اس کی اپنی خوشی اس میں کیا ہو، شامل ہو. تو اسی طرح میت کے جو ہے جو اس قسم کے معاملات ہوں ان کی ادائیگی کی طرف بھی اہل میت کو کیا کرنی چاہیے، توجہ کرنی چاہیے. پھر خود اصال ثواب کے اندر ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس میں بہت زیادہ اسراف سے کام لیتے ہیں، اور عام طور پر یہ سارا جو خرچہ ہو رہا ہوتا ہے یہ کہاں سے ہوتا ہے، ترکے سے. ترکہ اس مال کو کہتے ہیں جو میت چھوڑ کر اس نے وفات پائی. تو اب حالانکہ اس ترکے سے وہ کیا کر رہے ہیں، اصال ثواب کر رہے ہیں اس میت کے لیے، اس ترکے کے اندر اب کیا ہو چکا ہے، ورثاء کا حق متعلق ہو چکا ہے. اب تمام کی رضامندی ضروری ہے. اور اس میں کیا ہوتے ہیں، بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو ابھی نابالغ ہوتے ہیں، ورثاء چھوٹے ہیں، نابالغ ہیں، تو ان کی تو اجازت کا بھی اعتبار نہیں ہے. تو اس لیے جو ہے اس چیز کا اس میں خیال رکھنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. کیونکہ اس میں پھر تو اس لیے مناسب یہ ہے کہ وہ ایک مناسب اگر کرنا بھی ہو تو ایک مناسب سا رکھیں جو ایک وقت کا ہو، کسی کی ضرورت پوری ہو جائے. ٹھیک ہے، اس میں بہت زیادہ اسراف سے کیا نہ کریں، کام نہ لیا جائے. تو اب اصال ثواب کے یعنی درست ہونے کے لیے چند شرائط ہیں. ان کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلی بات اس میں ہے کہ میت کے لیے جو بھی مال خیرات کیا جائے کہ اس میں نیت دیا کہ اس کا ثواب اس کو پہنچے، اس میں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اس میں کسی یتیم کا مال نہ ہو، اس میں کسی یتیم کا مال نہ ہو، ورنہ کھانے والا اور کھلانے والا دونوں کیا ہوں گے، گنہگار ہوں گے. اس کو ثواب پہنچنا تو دور کی بات. ٹھیک ہے، اس کی بنیاد ہی کیا ہوگی، خراب ہوگی. پھر اس میں ایک چیز یہ بھی ضروری ہے کہ جو اصال ثواب کی نیت سے وہ کیا نا کھانا، وہ صرف مستحق افراد کو ہی دی جائے. وہ صرف کس کو ہونی چاہیے، مستحق افراد کو ہی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اگر کسی نے ایک خاص کھانے کی نیت کر لی کہ میں نے کیا کرنا ہے، اصال ثواب کی نیت سے کرنا ہے، تو وہ صرف مستحق افراد ہی کھا سکتے ہیں. اس کے ایسے رشتہ دار جو کیا ہوں، مالدار ہوں، غنی ہوں، وہ اس میں سے نہیں کھا سکتے. ان کے لیے پھر کیا کریں، علیحدہ انتظام کریں. اگر یہ لوگ بھی اس میں سے کھا گئے تو اس کو جو ہے نا اس کا ثواب نہیں ملے گا. اس میں یہ چیز ضروری ہے کہ اصال ثواب کے نام پر جو بھی چیز علیحدہ کی گئی ہے اس کو صرف ضرورت مند لوگ ہی کھائیں. ٹھیک ہے، مالدار لوگ، رشتہ دار، غنی رشتہ دار وہ نہ کھائیں. اگر وہ کھائیں گے تو یہ اصال ثواب درست نہیں ہوگا.
اس کا طریقہ پھر یہ ہوتا ہے ان کے لیے الگ انتظام کیا جائے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس میں کوئی دکھاوا یا نمائش مقصود نہ ہو، کہ مثلا لوگ اس میں دیکھیں اور باتیں کریں، تو اس صورت میں بھی کیا ہوگا، میت کو بھی کوئی ثواب نہیں پہنچے گا اور اس شخص کو بھی کیا ہوگا، گناہ ملے گا۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی خاص دن مقرر نہ کیا جائے، یعنی اس طور پر مقرر نہ کریں کہ وہ ایک رسم بن جائے اور یہ لوگ یہ سمجھنے لگیں کہ اگر اس دن ہم ایسا نہیں کریں گے تو ثواب میں شاید کوئی کمی ہوگی، تو یہ جائز نہیں ہے۔ یعنی کسی بھی دن کی رسم ڈالے بغیر اس کو کیا کریں، خیرات کریں۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی دن متعین بھی کر لیا وہ بھی درست ہے، لیکن باقی دنوں کے بارے میں پھر یہ اعتقاد نہ رکھیں کہ صرف اس دن زیادہ ثواب ہوگا، باقی دنوں میں ثواب کیا ہوگا، کم ہوگا۔ یہ تخصیص نہیں کرنا، باقی چاہے دن تک متعین بھی کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں، البتہ اس میں یہ اس بات کا خیال رکھنا یہ ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ دنوں میں اس کو جائز نہ سمجھنا، درست نہ سمجھنا، یہ تو بہت ہی خطرناک بات ہوگی۔ پانچویں بات یہ ہے کہ بعض جگہ یہ ہوتا ہے کہ کھانا بھی پکایا جا رہا ہوتا ہے، دوسری طرف قرآن پاک پڑھوائے جا رہے ہوتے ہیں، تلاوتیں کروائی جا رہی ہوتی ہیں، تو ان دونوں کو الگ الگ کرنا بہتر ہے۔ ان دونوں کو کیا نہ کریں، جمع نہ کریں۔ پھر وہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک یہ پڑھا نہیں جائے گا، قرآن مجید پورا نہیں ہوگا، اس سے پہلے کسی کو کھانا نہیں دیں گے، تو اس عادت کو چھوڑنا چاہیے۔ چھٹی بات یہ ہے کہ میت کو زیادہ سے زیادہ ثواب پہنچانے کی بہتر صورت یہ ہے کہ فقراء اور مساکین کے ساتھ نقدی کی شکل میں کیا کیا جائے، تعاون کیا جائے، تاکہ وہ اپنی ضرورت اس سے کیا کر سکیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ہمیں تو نہیں معلوم کہ کس شخص کی کیا ضرورت ہے، اس کے لیے جو ہے نقدی کی صورت میں اس سے تعاون کیا جائے، تاکہ وہ اپنی ضرورت کے مطابق اس سے کیا کر سکیں، فائدہ اٹھا سکیں۔ کیونکہ بسا اوقات اس کو کوئی ایسی ضرورت ہوتی ہے، اس نے کوئی علاج کروانا ہے، کسی کو قرضہ دینا ہے، کوئی اپنی ضرورت کی چیز لینی ہے، تو اس لیے جو ہے بہتر یہ ہے کہ ان کو کیا کیا جائے، نقدی کی صورت میں کوئی چیز دے دی جائے۔ اور اس والی ثواب کی بہتر صورتوں میں سے جو ہے، یعنی ساری صورتیں اس کی جائز ہیں، تلاوت کے ذریعے سے ہو، نفل نمازوں کے ذریعے سے، لیکن اس میں زیادہ بہتر صورت یہ ہے کہ مالی طور پر کسی کے ساتھ کیا کیا جائے، تعاون کیا جائے۔ ٹھیک ہے، جیسے ایک بزرگ فرماتے ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، اب تو وہ بھی وفات پا گئے، وہ لکھتے ہیں کہ میرے والد صاحب، یعنی ان کے والد صاحب، وہ کہتے ہیں ایک دن میرے والد صاحب نے مجھے بلایا، تو میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ اس بارے میں تو مجھے کوئی شک نہیں ہے، مطلب کہ اگر میں وفات پا جاؤں تو تم کیا کرو گے، میرے نام پر نمازیں نفل پڑھ لو گے، نمازیں پڑھو گے، کوئی یا کوئی نفلی عمل کر کے اس کا ثواب مجھ تک پہنچا دو گے، کوئی تلاوت کر لو گے، کوئی ذکر و اذکار کر لو گے، لیکن کبھی کبھی یہ بھی کرنا کہ کسی مستحق کو اس کی کوئی ضرورت پوری کر دینا، کسی مستحق کی کوئی ضرورت پوری کر دینا، تو اس کا ثواب بھی ہمیں کیا کرتے رہنا، پہنچاتے رہنا۔ تو اس نصیحت کا بھی یہ مطلب، ٹھیک ہے، تو حاصل یہ ہوا کہ ایصال ثواب جو ہے یہ قرآن و سنت سے کیا ثابت ہے، اور کسی بھی وقت، کسی بھی دن، کسی بھی شکل میں کیے جا سکتے ہیں، بشرطے کہ اس میں دکھاوا، ریاکاری وغیرہ مقصود نہ ہو، اور کسی خاص دن کو اس میں ضروری نہ سمجھا جائے، اور اس میں کسی یتیم وغیرہ کا مال نہ ہو، یہ بھی چیز ضروری ہے۔ تو ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، اور یہ میت جو ہے اس کا حق بھی ہوتا ہے، جو پیچھے لوگ ہیں ان کے اوپر میت کا حق ہوتا ہے، اور ان کی ذمہ داری ہے کہ اس کو کسی نہ کسی شکل میں کیا رکھیں، یاد رکھیں۔ تو اس کا بہتر طریقہ ہے کہ ایصال ثواب کے ذریعے سے اس کو یاد رکھیں۔